بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 64 ہے، جس کا عنوان ہے ملکیت زمین اور اس کی شرعی حیثیت۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تجارت کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ تجارت کی کون کون سی کس کس اعتبار سے کتنی اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایجاب و قبول کے اعتبار سے تجارت کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، بے تفصیل ہم ان کی تعریفات اور ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ایسے ہی مبیع کے اعتبار سے تجارت کی اقسام کے حوالے سے ہم نے گفتگو پچھلے سبق میں کی تھی۔ ایسے ہی نفع یا نقصان کے اعتبار سے ہم نے پچھلے سبق میں تجارت کی اقسام پر تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ملکیت زمین اور قرآن مجید دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ملکیت زمین کے حوالے سے کیا تصور موجود ہے۔ ایسے ہی ملکیت زمین اور حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملکیت زمین کا کیا تصور ملتا ہے، تو انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ملکیت زمین کی حد بندی، کہ کیا زمین کے مالک بننے کی اسلام نے کوئی حد مقرر کی ہے یا حد مقرر نہیں کی، لامحدود زمینوں کا انسان مالک بن سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ملکیت زمین اور قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ملکیت زمین کا کیا تصور موجود ہے۔ تو عرب معاشرے میں ملکیت زمین کا ایک تصور موجود تھا، اور قرآن مجید چونکہ عرب معاشرے میں ہی نازل ہوا تھا، تو عرب معاشرے میں جو زمین کی ملکیت کے حوالے سے تصور تھا اسی کو قرآن مجید نے بعینہ ہی برقرار رکھا۔ چونکہ عرب معاشرے میں انفرادی ملکیت کا، زمین کی ملکیت کا تصور تھا، وہ ان کے ہاں زمین کا مالک بنتا تھا، زمین کی ملکیت نکلتی بھی تھی، تو اس طریقے سے زمین کی ملکیت کے حوالے سے ان کے ہاں جو رواج تھا قرآن نے اسی رواج کو برقرار رکھا۔ تو قرآن میں جو زمین کی ملکیت کا تصور ہے وہ بعینہ ہی وہی ہے جو عرب معاشرے میں تھا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، لیکن قرآن مجید نے ایک فرق کیا۔ وہ فرق یہ کیا کہ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر اس بات کی وضاحت کی کہ زمین و آسمان کی تمام اشیاء کی حقیقی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام اشیاء کے اصل خالق ہیں اور ان کے حقیقی مالک ہیں اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، کسی فرد کی ملکیت میں زمین آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، اسلام نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، زمین کا مالک کوئی بن سکتا ہے، لیکن اسلام نے اس تصور کو مانتے ہوئے اس میں ایڈیشن کی ہے اور بتایا ہے کہ تم اس کے حقیقی خالق اور مالک نہیں ہو۔ حقیقی خالق، حقیقی مالک اس زمین کا یا کوئی بھی چیز جو ملکیت میں آتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی زمین دیتے ہیں، کسی زمین کا دنیاوی اعتبار سے کسی کو مالک ٹھہراتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کو زمین عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہے، ایک عطیہ ہے، ایک گفٹ ہے اس انسان کے لیے، چونکہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی طرف سے یہ عطیہ دے دیا ہے، اس کے پاس جو حقوق ہیں اس زمین کے وہ مالکانہ حقوق آ گئے ہیں، لیکن چونکہ اصل ملکیت ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب کسی بھی انسان کو مالک بنا دیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مالک بن گیا تھا جو چاہے اس زمین کے ساتھ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بھی بتایا ہے، اسلام نے طریقہ کار بتایا ہے۔ جس زمین کا مالک کسی انسان کو بنا دیا گیا ہے، اب اس زمین کے ساتھ وہ اپنی مرضی کا رویہ نہیں اپنا سکتا، مرضی کا رویہ اپنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔
ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے حدود و قیود بیان کیے ہیں اور شرائط بیان کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں، انسان کو زمین کا مالک بنا کر بالکل بے مہار نہیں چھوڑ دیا گیا، مادر پدر آزاد مالک نہیں بنایا، بلکہ کچھ پابندیاں، کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان کے اندر رہ کر وہ شخص مالک ہے اور وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو آگے چل کر ہم وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حدود و قیود لگائی ہیں۔ تو پہلے ہم قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو مالک بنایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو دیکھیں اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حقیقی مالک ہیں۔ اب دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انسانوں کو مالک بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے چیزیں مویشی وغیرہ پیدا کیے اور پھر ان کا مالک ان لوگوں کو بنا دیا۔ تو دیکھیں جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جتنی زمین جائیدادیں ہیں، سب کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان لوگوں کو اللہ نے ہی مالک بنایا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیاوی احکامات کے لیے دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں کا مالک انسانوں کو بنا دیا، تو یہی وجہ ہے کہ انسان مالک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ملکیت میں مداخلت سے بھی منع فرمایا ہے۔ جب انسانوں کو مالک بنایا ہے تو مالک جب بن گیا تو دوسرے شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اس کی ملکیت میں دخل اندازی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے تو منع کیا ہے نا کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ مال کے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کسی ایک شخص کو وہ عطا کر دیا ہے، تو اب جس کو عطا کیا ہے اس سے کوئی دوسرا شخص نہیں کھا سکتا ناحق طریقے سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انفرادی ملکیت ہے تو یہ ایک دوسرے کی ملکیت میں مداخلت سے منع کیا جا رہا ہے نا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، کہ بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث یعنی مالک بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ زمین اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس زمین کا جس انسان کو چاہے مالک بنا دیتے ہیں۔ تو اب اس سے اسلام کا ملکیت زمین کا تصور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مالک، حقیقی مالک، حقیقی خالق زمین کا، زمین میں جو کچھ ہے اس کا، آسمان اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس زمین میں سے جس کو چاہیں کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ملکیت زمین کا کیا تصور ملتا ہے یا انفرادی ملکیت کے کیا احکامات ملتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں یہ احکامات انفرادی ملکیت سے متعلق، زمین کی ملکیت سے متعلق، یہ ہمیں مختصر ملتے ہیں، اختصار کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں ان کی بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ من اعمر ارضا لیست لاحد فهو احق، کہ جو شخص کسی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو تو وہ اس زمین کا زیادہ حقدار ہے۔ تو دیکھیں اس سے انفرادی ملکیت سمجھ میں آتی ہے کہ جو کسی بے آباد بنجر زمین کو آباد کر لے، قابل کاشت بنا لے،
تو پھر اس زمین کا وہی مالک ہو جاتا ہے، وہی زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مالک بن رہا ہے نا، تو اس سے انفرادی ملکیت کا تصور ملتا ہے ہمیں، اور پتہ چل رہا ہے، واضح ہے کہ جی انفرادی ملکیت، زمین کی ملکیت کو اسلام تسلیم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے، من احیا ارضا میتتا فہی لہ ولیس لعرق ظالم حق، کہ جو شخص مردہ یعنی غیر مملوک، غیر آباد زمین کو آباد کرے تو وہ زمین اسی کی ہے، اور دوسرے کی زمین میں ناحق طور پر آباد کاری کرنے والے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو انفرادی ملکیت ہے مردہ زمین کی، وہ اسی کی ہے جو اس کو آباد کر لے، اس کو قابل کاشت بنا لے، تو پھر وہی شخص اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو اب جب مالک بنا رہی ہے حدیث مبارکہ، تو پھر انفرادی ملکیت کا تصور موجود تو ہے نا اسلام میں، اور حق ملکیت اور زمین کی ملکیت کا تصور موجود ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ملکیت ہے، زمین کی ملکیت کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو ملکیت زمین ہے اس کی کوئی حد بندی ہے، یا یہ لامحدود طریقے سے کوئی شخص جتنی مرضی زمین کا مالک بنتا چلا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اسلام کی اور شریعت کی روشنی میں کوئی بھی شخص لامحدود زمین کا مالک بن سکتا ہے، اس کی اجازت ہے اس کو، لیکن اسلام جو ہے وہ بننے کے طریقوں پر پابندی لگاتا ہے، ذرائع پر نظر رکھتا ہے کہ ذرائع کیسے ہیں جن سے وہ زمین کا مالک بن رہا ہے۔ اگر وہ حرام طریقے سے دولت کما کر زمین کا مالک بنتا چلا جا رہا ہے تو اسلام اس کے اوپر پابندی لگائے گا۔ ہاں، حلال طریقے سے مال کمائے اور پھر زمینیں جائیدادیں خریدے تو اس طریقے سے وہ لامحدود زمین کا مالک بن سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اسلام یہ دیکھے گا کہ یہ کما کہاں سے رہا ہے، حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ اگر حرام کما رہا ہے تو پھر اس پر پابندی لگ جائے گی۔ ایسے ہی دوسری پابندی یہ بھی ہے کہ وہ لامحدود زمین کا مالک تو بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن زمین کا مالک بننے کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس طرح کی چیزیں زمین کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، عشر پورا نکال رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، پھر تو اجازت ہے کہ جی لامحدود زمین کا مالک بنتا چلا جائے۔ لیکن اگر ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا، عشر ادا نہیں کر رہا، تو پھر اسلام اس کے اوپر قدغن لگائے گا، پابندی لگائے گا کہ بھئی جو چیز تجھے دی ہے اللہ نے، اس کے حقوق تو پورے نہیں کر رہا، اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، تو پھر تو لامحدود زمین کا مالک بنتا چلا جائے گا، تو کرے گا ہی نہیں۔ تیرے پاس تو یہ جو کم زمین ہے اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو زیادہ زمین کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے اگر وہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، حلال طریقے سے کما کر زمین کا مالک بنتا چلا جا رہا ہے، تو اجازت ہے، لامحدود طریقے سے وہ لامحدود زمین کا مالک بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، حرام طریقے سے دولت کما کے مالک بن رہا ہے، تو پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لامحدود زمین کا مالک بننے کی حلال طریقے سے اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب دیکھیں، بغیر حساب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ لامحدود بے حساب زمین کا مالک بنا سکتا ہے، بے حساب رزق دے سکتا ہے، تو کوئی حد بندی نہیں ہے، لیکن ذمہ داریاں پوری کرے اور حلال طریقے سے کمائے تو پھر اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ملکیت زمین اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کی، ملکیت زمین اور حدیث کے حوالے سے گفتگو کی، ایسے ہی ملکیت زمین کی حد بندی کے حوالے سے گفتگو کی کہ کیا اسلام میں کوئی حد بندی ہے زمین کا مالک بننے کی، یا لامحدود زمین کا مالک بنا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں نے گزارشات پیش کر دی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی ملکیت زمین کے اسلامی تصور کی وضاحت کریں۔ ایسے ہی دوسرا سوال ہے انفرادی ملکیت کے حوالے سے اسلام کا نظریہ بیان کریں، تو اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، باقی
سوال تقریباً ایک ہی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 65 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور اگلا عنوان ہمارا ہوگا احیاء مواد، یعنی بنجر زمینوں کو آباد کرنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔